بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹیلی ویژن پر ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، یعنی پیارے رمضان، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو جناب محمد مکرم علی خان صاحب، جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، جناب جو کہ آنے والے معین عالم صاحب یہیں پر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری پوری ٹیم جو یہاں پر موجود ہے، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے والنٹیئرز، ہمارے جمی جیپ آپریٹر، لائٹنگ کے انچارج ان کی پوری ٹیم، آڈیو انچارج ان کی پوری ٹیم، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود معیز عمر صاحب، حمود منور صاحب، احتشام بھائی، کامران بھائی، اس کے ساتھ مفتی مسعود احمد صاحب اور دیگر پوری ٹیم جو وہاں موجود ہے، ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں فرداً سمجھ لیجیے میں سب کا نام لے رہا ہوں. اسی طرح سے لاہور میں جو موجود ہیں، جو اس وقت آپ کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، یعنی ہمیں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کو شہری طارق صاحب تشریف لائیں، ان کو یعنی شہری بھائی، اور محترمہ حنا مان صاحبہ، جناب عمران انصاری صاحب، اس ٹرانسمیشن کی روح رواں محترم جناب عدیل سوری صاحب، اور جس فرد نے بھی، چاہے والنٹیئر ہو، یہاں پہ چائے کا انتظام کرنے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو، باہر دیکھنے والا ہو، یہاں پر یہ پورے ایک بستی بسی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے جہاں ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ایک بستی بسی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، تو ہم نے بستے بستے ہی بسایا ہے. ابھی بھی بہت سی چیزیں بس رہی ہیں، اور جب تک بستی پوری بسے گی ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی. لیکن اس سیٹ کو ہم اور وسیع کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد. تو جہاں جہاں یہاں پر بڑی تعداد میں ان لوگوں کی میں زیادہ اس وقت بات کروں گا کہ جو اس پورے اسٹوڈیو میں جتنے اس ٹرانسمیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں، 100-150 سے زائد افراد کام کر رہے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی یعنی باتھ روموں کی جو صفائی کرتے ہیں ان کا ذکر بھی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں. چائے کا انتظام جو کرتے ہیں، باہر چٹائیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی باہر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ادھر، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. الحمدللہ پاکستان میں آج 14واں روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 15واں روزہ اختیار کیا جائے گا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. آج پاکستان میں 14 رمضان المبارک 1442 ہجری، اور آج 27 اپریل ہے، 2021 عیسوی ہے، اور منڈے ٹیوزڈے کا دن ہے. اب بات یہ کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ عشرہ گزر رہا ہے کہ ویسے تو یہ صحیح گزر رہا ہے، کیونکہ دوسرا عشرہ پر لگاتے اڑ جاتا ہے یا پر لگاتے گزر جاتے، یہ بزرگوں نے کہا. لیکن پہلے کے ساتھ جس طرح تیزی گزرا ہے، آپ یقین کیجئے کہ یعنی ہم نے پہلے عشرے میں بڑی معرفت کی باتیں کی اور رحمت کی باتیں کی، اب ساری مغفرت کی باتوں کا یہ عشرہ موجود ہے. مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ مغفرت کسی ایک پل میں ٹھہر کر رب کو پکارنے کا نام نہیں ہے. ایک پل میں ٹھہر کے رب کو پکارنے کا نام نہیں ہے. یا مغفرت مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے. یا مغفرت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے کا نام بھی نہیں ہے. مغفرت ایک عمل مسلسل ہے جو آپ کی رگوں میں خون کی طرح جاری رہتی ہے. اگر آپ کی رگوں میں یا وریدوں میں یا شریانوں میں خون رک جائے تو کلاٹنگ ہو جاتی ہے. اگر آپ کی رگوں میں، شریانوں میں یا وریدوں میں خون رک جائے تو کلاٹنگ ہو جاتی ہے. کلاٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ رگ یا تو پھٹ جاتی ہے یا ڈیمیج ہو جاتی ہے. مغفرت اگر رک جائے، یعنی اس کی طلب، مغفرت کی طلب اگر رک جائے تو آپ کے ایمان میں کلاٹنگ ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیے، مغفرت اگر آپ کی رک جائے تو آپ کے ایمان میں کلاٹنگ ہو جائے گی. ایمان میں اگر کلاٹنگ ہو جائے گی
تو جہاں پر بھی کلوٹنگ ہوگی، جہاں پر بھی، وہاں پر سیاہی نمودار ہوگی. اسی لیے تعبیر دی گئی کہ دل کی سیاہی سے خون دل میں موجود ہوتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اٹس اے کلوٹنگ، یہ ایمان کی کلوٹنگ ہے. اور جب یہ کلوٹنگ ہو جاتی ہے تو دل یا تو پھٹ جاتا ہے یا رگیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک حدیث آتی ہے سامنے، ایک حدیث آتی ہے، وہ یوں گزر جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے، جس پہ آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا، کہ جس میں حیا نہیں وہ جو جی چاہے کرے. یہ بڑی خطرناک جملہ ہے. یہ جس میں حیا نہیں وہ جو جی چاہے کرے، اس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں. مطلب یہ کہ اس کو اپنا ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے. اس کو کہا، اس یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جو حیا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں تھا ہی نہیں کبھی. جو جی چاہے کرے، جائے بھائی جائے. اس کو کہتے ہیں کہ ڈرے اس وقت سے کہ اللہ بندے کو اسی کے سپرد کر دے. دعا مانگیے کہ اللہ بندے کو اپنے پاس ہی رکھے. اور جب وہ مغفرت کی دعا طلب کرے تو اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے. اور یہ بات آپ کو صحیح مسلم میں پتہ چلے گی. صحیح مسلم میں کتاب النماز میں آپ کو یہ بات، کتاب الصلاۃ میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. کتاب الصلاۃ میں یا باب الزکوٰۃ میں، دو میں کسی ایک جگہ پر ہے، میں صحیح ریفرنس نہیں پا رہا. اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی وہ اللہ کی مغفرت کا طالب ہوا. مغفرت کی بات کریں، اللہ کی مغفرت کا طالب ہوا. اور اس طرح ہوا کہ وہ شخص جہنم میں ڈال دیا گیا تھا. تو سب لوگ جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا گیا، جنت میں ڈال دیا. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہمارے پاس بہت ہی دلچسپ، بہت ہی دل لبھانے والی، بہت ہی دل کو سکون پہنچانے والی اور بہت ہی دل کو کیف پہنچانے والی حدیث ہے یہ. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کو نہیں نکالا گیا تو وہ اپنی سریان کے بل گھسٹتا ہوا تھوڑا سا آگے بڑھا تو اللہ کو ہنسی آ گئی. صحیح مسلم میں لکھا اللہ کو ہنسی آ گئی. تو حاطف غیبی سے آواز آئی، بھائی کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دروازے تک جانا چاہتا ہوں، جہنم کے دروازے تک جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا چلو گھسٹو تھوڑا تو پہنچ جاؤں گا. تو وہ گھسٹتا پہنچا، اللہ کی پھر ہنسی آئی. اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ تیری رحمت اور تیرے فضل سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ دروازہ کھل جائے. تو آواز آئی کہ چونکہ تو نے رحمت اور فضل کی بات کی ہے، تو نے اپنے عمل کی بات نہیں کی ہے. تو نے اپنے، یہ ہمارا دوست ہے بیٹھا ہوا، آپ نے قرآن بھی پڑھتے رہتی ہے، لیکن آپ اس سے کبھی بھی آپ پوچھیں گے یہ اللہ کا فضل رحمت مانگتا رہتا ہے، اپنے عمل کی بات ہی نہیں کرتا. اور آپ بھی نہیں کرتے، ہم بھی، کوئی بھی نہیں کرتا. جو بھی صحیح اعتقاد اور ایمان والا ہوگا وہ عمل کی بات کرے گا ہی نہیں، کیونکہ عمل اس قابل ہی نہیں ہے. عمل اس قابل ہی نہیں ہے، اتنے کھوٹے ہیں کہ وہ مغفرت کے بازار میں چلتے ہی نہیں. کرنی پڑتی ہے، مغفرت کے بازار میں نہیں چلتے وہ کھوٹے، وہ کھوٹے سکے ہیں. آپ چاہے جتنی، میں جتنا احمد دن پرسوں ترسوں کتنا روئے ہیں، تو کیا یہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اس کی مرضی، اس کی مرضی، اس کی مرضی. آپ اپنے آپ کو اس دن بہت بڑا مت سمجھیں کہ آپ کو رونا آ گیا تو آپ بہت بڑے ہو گئے. نہیں بھائی، بہت سارے لوگوں کو شاید ٹیلی ویژن پہ بھی رونا آ رہا ہو دیکھ کر، پتہ نہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو بہت گناہ گار ہو، بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح. اب دو واقعات مل جائیں گے، پہلے ایک سنا دوں، دو واقعات مل جائیں گے. میرا بھی دماغ ہے، انسان ہوں. تو اس نے اس سریان کی بل گھسٹتے آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھلا تو اس نے کہا اللہ جب یہ کام کر ہی دیا ہے تو اپنے فضل سے، تو ذرا جنت کی دروازے تک پہنچا. اللہ کی زور سے ہنسی کی آواز آئی. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی پہنچا دی اور کہا اب تو چاہتا ہوگا جنت کا دروازہ کھل بھی جائے، چلتے نہیں کھول دیا. اب تو چاہتا ہوگا جنت داخل ہو جائے، داخل ہو جا. اب تو چاہتا ہوگا کہ تو جنت کی نہروں اور باغات کی سیر کر، جا کھڑا ہو جا، سیر کرنا شروع کر دیا. مفہوم اس کا بیان کیا. مقصد یہ کہ رب کی مغفرت اتنی وسیع ہے. اور میں بھی ایک جملہ بتاؤں گا جو مکرم صاحب اور آپ بڑے محظوظ ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی طرح کوئی وہ نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، اور وہ یہ شخص تھا کہ جو گناہ بہت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی بند کر دی. یہ حدیث موجود ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں، امام بحقی نے روایت کیا، مسند کے حاکم میں، اس کو ابن حبان نے اپنی جگہ پہ صحیح کہا ہے، اور امام مسلم نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اور اس میں یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر 40 دن سے نبی کی موجودگی میں،
نبی کی موجودگی میں 40 دن سے بارش نہیں ہو رہی، اور ہمارے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جب تک ان میں عذاب ہی نہیں آئے گا، آپ جب تک ان کے درمیان ہیں تو عذاب نہیں. ایک نبی یہ ہے، ایک نبی، میں لا نفرق بین احد من رسول، میں تفریق نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل کا معاملہ کیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ سبب کیا ہے اس کا؟ کہ موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو روز میری نافرمانی کرتا ہے، روز میری نافرمانی کرتا ہے، روز مجھ سے ناتعلق اختیار کرتا ہے، پھر بھی کھا رہا ہے، پھر بھی پی رہا ہے. اب مجھے آج جلال آ گیا تو اب میں بارش نہیں برساؤں گا، تا وقت یہ کہ وہ آدمی باہر نکلے اور خود اعلان کرے کہ میں گناہ گار ہوں. توجہ چاہتا ہوں، وہ آدمی باہر نکلے اور خود اعلان کرے کہ میں گناہ گار ہوں، یا وہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اب جو شخص تھا اسے تو پتا تھا وہ کون ہے، قائد صاحب اسے پتا تھا. یعنی اس ہال میں اگر ایک آواز آئے مثال کے طور پہ کہ بھائی ایک آدمی یہاں پر اینکر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں وہ پسند نہیں، تو باہر نکل جائے، تو مجھ کو تو پتا ہوگا نا کہ میں ہوں، میرے لیے آ رہا ہے، تو مجھ کو فوراً نکل جانا چاہیے. اگر حاطف غیبی سوال ہے تو میں رب کی رضا کے آگے، تو میں نے لاکھوں نعتیں پڑھی ہوں، کچھ بھی پڑھ کر آؤ، اللہ نہیں چاہتا تو میں کیا کروں؟ اللہ نہیں چاہتا، یقیناً کوئی نہ کوئی گناہ ایسا سرزد ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نکل جائے یا معافی مانگے. مجھے آپ نے وہ پڑھ لی، دیکھ لیا. تو حضرت موسیٰ نے فوراً دیکھا پیچھے اور کہا کہ اگر وہ شخص نہ نکلے، یہ نہیں پوچھا کہ کوئی ہے، نہیں، اتنا یقین نبی ہے نا، یقین کی منزل پہ آگے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین پر ہے. انہوں نے اگر کہا کہ اگر وہ شخص نہیں نکلا تو پھر میں اسے نکالوں گا، کہ پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کون ہے. ابھی پوچھا نہیں انہوں نے. تو وہ ڈرتا ایک شخص آیا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نہیں، بلکہ شخص نے ہاں میں نے غلط بات کری، معذرت چاہتا ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنے لگی. وہ آیا بعد میں آیا تھا، میں نے پہلے ملا دیا. بارش برسنے لگی تو حضرت موسیٰ کو بڑا شاق گزرا دل پہ کہ میں ابھی قوم سے کہہ رہا تھا اس میں کوئی برا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ بتا رہے تھے ایکچولی وہ کہ تم میں کوئی برا شخص ہے جس کی وجہ سے بارش ہی برسی. باہر نکلنے کو نہیں کہا تھا تم میں ہے کوئی برا شخص. تو بارش برسنے لگی. آپ نے اللہ سے رجوع کیا کہ پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جب تک باہر نہیں آئے گا یا معافی نہیں مانگ لے گا. تو پروردگار نے کہا میں نے یہ کہا تھا نا کہ معافی نہ مانگ لے. اس نے مانگ لی. اب وہ میرا خاص بندہ ہو گیا ہے، اس کو میں اب کہوں گا التائب و حبیب اللہ. ہاں، اب میں اس کو کہوں گا التائب و حبیب اللہ، ایسا تائب جو میرا حبیب بن گیا ہے. تو حضرت موسیٰ کو بہت محبت آئی. کہا تو پھر ہمیں اسے دکھاؤ تو وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ برا عمل کرتا تھا تب نہیں دکھایا، اب تو اچھا ہو گیا. سبحان اللہ، اللہ کے راز. جب وہ برا عمل کرتا تھا تب نہیں دکھایا، اب تو اچھا ہو گیا، اب تو نہیں بتاؤں گا. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ تو 2 منٹ پہ لوگوں کی برائیاں نکالتے ہیں. رب کو دیکھیے، وہ تو بروں کو بھی نہیں بتاتا برے ہیں، وہ تو اچھوں کا بھرم رکھتا ہے، بروں کو بھی اچھوں میں ڈال رکھتا ہے. اور وہ ایک مسکرانے کی آپ نے جو بات کی تھی، وہ ایک قرآنی آیت کا ایک ترجمہ بھی مفہوم بھی ہے نا کہ کوئی اگر ساری دنیا مل کے کسی کو بلندی کی طرف لے جانا چاہے، کوئی اگر پوری دنیا بھی کسی کو گرانے کی کوشش کرے، اگر اللہ بلندی پر لے جانا چاہے تو گرا نہیں سکتی، اور اگر کوئی بلندی پر لے جانے کی کوشش کرے اور اللہ گرانا چاہے تو بلندی پر. 2 مقامات پر اللہ مسکراتا ہے. اللہ مسکراتا ہے. اللہ تب مسکراتا ہے جب کوئی کسی کو گراتا ہے. جب کوئی کسی کو گراتا ہے اور وہ نہیں گرتا اور وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. مثال کے طور پہ یوں تھوڑی دیر کی اس کو دے کہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں. چلو میری بات نہیں، چھوڑی بات اپنے پر رکھو نا. میری 3 شادیاں تو الحمدللہ لوگ کرا چکے ہیں. تو میرا آپ نے کبھی جواب نہیں سنا ہوگا. میں نہیں دیتا جواب. میں اسے جواب نہیں دیتا کیونکہ مجھے حق پتہ ہے. میں جھوٹ کو ایڈریس کیوں کروں؟ میں جھوٹ سے مخاطب کیوں ہوں؟ ایک جھوٹ ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ سے مخاطب ہوں؟ میں جھوٹے اسکرین شاٹ سے جھوٹ سے مخاطب ہوں کیوں؟ میں تو مخاطب نہیں ہوتا. میں تو خطاب ہی نہیں کرتا اس سے. میں خطاب نہیں کرتا اس سے. بالکل صحیح. اسی کہ اگر میں جھوٹ سے خطاب کروں گا تو جھوٹ کو توانائی ملے گی، طاقت ملے گی. لیکن لوگ جھوٹ پھیلاتے.
اب گرانے کی کوشش ہوتی ہے. آپ جتنا گرانا چاہیں, اگر اس نے تھام رکھا ہے تو گرا کے دیکھ لو, اور اگر اس نے گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جتنی کوشش کر لو تم بلند نہیں کر سکتے. اعتقاد یہ رکھو. اب یہ اتنا اچھا گمان میں نے رکھا ہوا ہے کہ پروردگار یہ اس گمان پر یہ کہے گا کہ میرا بندہ مجھ سے بلندی کی توقع رکھتا ہے. میرے بندے نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس کو گراؤں گا. اگر میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بلندی کی توقع رکھتا ہوں, اس میرا بندہ رکھتا ہے کہ میں بلندی پہ پہنچاؤں گا, تو میں میرے پیارے بندے میں تجھے گرنے نہیں دوں گا. میں تجھے گرنے, کیونکہ تو نے مجھ سے توقع, میں گمان کی طرح ہوں. اللہ گمان, اچھے گمان رکھو گے اللہ تمہیں بلند کرتا رہے. ہاں تکالیف آئیں گی, پریشانی آئیں گی, دکھ بھی ہوگا, تکلیف بھی ہوگی, تو دو چار باتیں تم سے بھی کر لیں گے, اس سے بھی کر لیں گے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. جو انسان نیت کرتا ہے کہ مجھے چوری کروں گا تو میرے بچوں کا پیٹ بھرے گا, تو اس کو ویسے ہی دے رہا ہے. ویسے ہی دے رہا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میں بتاؤں گا. لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھتے اب جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کیوں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ مجھے چاہتے ہیں میں بول لوں اللہ کی میں کیوں مایوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن سے ایک بات سنی, کتابوں میں پڑھی, رسول سے سنی, قرآن میں مختلف انداز میں بیان کی گئی, ایگزیکٹلی اس طرح نہیں, مختلف انداز میں, کہ خدا کے قہر پر اس کی رحمت غالب ہے. کیا یہ لفظ غالب استعمال ہے, غالب. بالکل. رسول کی حدیث غالب, رسول کی جو آل تھی وہ آل غالب تھی. رسول کی جو آل تھی وہ آل غالب تھی. رسول نے جب پکارا تھا یا معاشر القریش, اے آل غالب, اگر آپ شجر پہ جائیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کلاب بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن لوی بن ندر بن ندار بن قصی بن غالب, اس میں غالب آتے ہیں, تو غالب اس کے اندر موجود ہے. اب جب غالب موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے قہر پر میری رحمت غالب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دو ریفرنس دیے. ایک تو رحمت بتایا رسول اللہ کو کہ اگر میرا قہر کہیں بھی آ رہا ہوگا تو رسول کھڑا ہو جائے گا. رسول رحمت ہے نا, کھڑا ہو جائے گا. اگر مکرم کی طرف کوئی بھی قہر آ رہا ہوگا, رسول آئیں گے, میری نعتیں پڑھتا تھا, ایک دم دیوار بن جائیں گے, میری نعتیں پڑھتا تھا. چونکہ غالب ہے رحمت, تو اللہ نے خود چونکہ قرار دیا ہے, تو اللہ اپنی بات سے کبھی مکرتا نہیں ہے. اللہ اپنی بات سے کبھی مکرتا نہیں ہے, پھرتا نہیں ہے. انک لا تخلف المیعاد, اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو تیرا وعدہ یہ ہے کہ تیری رحمت, تیرے غضب پر تیری رحمت غالب ہے, تیری رحمت مصطفیٰ ہے. وہ تیرے غضب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے پروردگار اس کو چھوڑ دے. یہ مکرم علی خان اس دن پڑھا تھا, تنم فرزودہ جا پا رہا رہی جلا یار, چھوڑ دے اس کو, پر معاف کر دے, اس کو مغفرت کر دے, اس کی مغفرت کر دے, مغفرت اس بنیاد پہ کر دے. تو چونکہ غالب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج جا کر دیے پیارے, جا کر. ادھر عامر لیاقت حسین, بہت گنہگار بندہ ہے, اس کو تو نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا, یہ فلاں کام کی فلاں کام. یہ میرے روزے کے اندر آیا تھا, اس نے وہاں آ کر نعت پڑھی, مجھے نعت سنائی تھی, میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اس نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی, اس نے وہاں سے خاک لی تھی, یہ وہاں رویا بہت تھا, اس کو معاف کر دیں. اچھا چلو معاف کر دیا. مطلب میں اگر یہ گمان رکھوں گا, اب یہ شہری میں شہر والے یہ تو گانے بھی گاتے تھے, فلاں بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے, یہ بھی گاتے, بہت سے برے کام کرتے. یہ میرے نواسوں کا ذکر بہت پیار سے کرتا ہے. جب ایک یہ کہتے ہیں نا میرا بادشاہ حسین ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جب میرے اصلی بادشاہ کو جب دنیا نے بادشاہ نہیں مانا, تب سے یہ کہتا ہے میرا بادشاہ حسین ہے. تو اس کو پروردگار تو معاف کر دے. یہ معین عالم کریم, ارے بھائی یہ اصل میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا یہ آ کر یہ بات کہتا کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, تو اس کو بھی معاف کر دے پروردگار. کیا رحمت آ جائے. قاری ابراہیم قاسی صاحب, بھائی قاری ابراہیم قاسی صاحب پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اے پروردگاری تو تیرا کلام اتنا اچھا پڑھتا ہے کہ لوگ رو پڑتے ہیں, اور تیرے کلام پر اگر پتھر بھی رو پڑے تو ان پتھروں کے آنسوؤں کو بھی نگینے بنا دیتا ہے. تو پھر یہ تو کلام پڑھنے والے کو معاف کر دے, مغفرت کر دے. کیا بہانے. اور دوسری بات, مغفرت کی کیا بہانے, بھائی کیا بات کر, کیا بہانے, کیا بہانے. انبیاء کرام جو سارے جو تھے نا ڈاکٹر صاحب, وہ مثبت سوچ والے تھے, سب مطلب تمام کے تمام. اب یہ ہے کہ غالباً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں آ رہے تھے, تو دیکھا کہ وہ ایک
کتا کہیں پہ جو ہے نا پڑا ہوا تھا. ایگزیکٹلی حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ. ہاں تو ان کے ساتھیوں نے کسی نے کہا کہ وہ مردار پڑا تھا, تو کسی نے کہا کہ بدبو آ رہی ہے, کسی نے کہا کہ کیسا سڑ گیا ہے, کسی نے کہا کہ کیا ہے. تو یہ نبی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آخر میں کہنے لگا کہ اس کے دانت دیکھے اللہ نے کتنے تیز دانت اس کے بنائے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ مثبت چیز اس میں سے نکال دی, مثبت بات کی تھی, اس کی برائی بیان نہیں کی. نہیں بیان ہوا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم پورے جسم کو چھوڑ کر زخم پر مکھی کی طرح جا کے بیٹھ جاتے ہیں. جی 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 یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم پورے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کے گھر کی مدد ہوئی, کسی کا گھر چلا, کسی نے دکھیاری نے دعا دے دی, اے اللہ بیٹا تجھے خوش رکھے. ہم یہ پورا جسم چھوڑ کر اس کی ایک برائی پر جا کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جی یہ عامر لیاقت ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ فلاں کر دیا. اب اچانک سے اب کسی نے کہا تھا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو ان درختوں کا حساب تو ہوتا ہی ہے کہ جو جل جاتے ہیں, ساتھ میں ان کا بھی ہوتا ہے جو کبھی اگے ہی نہیں تھے. تمہارے ساتھ تو ان کا بھی حساب ہو جاتا ہے جو کبھی اگے ہی نہیں تھے. ایسی چیزوں کا حساب ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مغفرت سے کبھی بھی مایوس مت ہو, مانگتے رہے مگر رکے نہیں. رک گئے تو کلاٹنگ ہو جائے گی. کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ رک گئے تو ناراض ہو جائے گا نا اللہ. مغفرت جو ہے وہ مغفرت تو مانگنی ہے جو ہے. جب مغفرت مانگنے آپ نے چھوڑ دیا تو اٹس مین یہ کہ آپ نے جو ہے اللہ کو ناراض کر دیا. بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان. ارے آیات بھی وہی آئی ہے, میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نہیں دیکھی تھی. واہ واہ واہ, بسم اللہ. سورۃ النازعات کی شروع کیا ہے تو وہی ہے. ماشاء اللہ. میں نے نہیں دیکھی تھی, واللہ میں نے نہیں دیکھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے دیکھی تھی. یہ ابھی تو آگے رکھا ہے انہوں نے. آپ بسم اللہ. یہ تو پہلی آیت وہی ہے. بڑے بڑے اولیاء نے پڑھی ہے آیت, بڑے بڑے اولیاء کرام نے. جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما
إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ ہی کافی ہے. حضرت سفیان ثوری، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت امام حسن بصری، حضرت خواجہ بختیار کاکی، ان سارے اولیاء کرام نے خافا مقام ربی پڑھا ہے. اور یہ چونکہ پلٹے تھے ان میں سے بہت سے، بالخصوص حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت بشر حافی. بشر حافی بھی آپ جانتے ہوں گے، فضیل عیاض بھی جانتے ہوں. بشر حافی راستے میں جا رہے تھے کہ انہیں کہیں بسم اللہ لکھا ہوا نظر آیا اور انہوں نے اٹھا بہت غلط کام کرتے تھے. شراب خانے سے نکلے تھے. کہاں سے نکلے تھے؟ شراب خانے سے نکلے تھے اور بسم اللہ پڑھا ہوا نظر آیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اچانک ان کے جسم میں ایک حرکت ہوئی اور ان کے منہ سے نکلا خاف مقام ربی، کہ اب بھی وہ مقام نہیں آیا کہ اپنے رب کے سامنے. اب بھی میں ترجمہ بتاتا ہوں. تو انہوں نے واپس پلٹے، رخ کیا، اپنے آپ کو نہایا دھوئے اور پھر اللہ سے توبہ کی، مغفرت مانگی. اللہ تعالیٰ نے بشر حافی پانی پہ چلنے والا بنا دیا. پانی پہ چلنے والا بنا دیا. اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض جو کہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، ڈاکو تھے، وہ پلٹے. جب بھی پلٹو گے تو یوں سمجھ لو کہ تم اپنے صفحات پلٹو گے. نہیں سمجھے؟ جب بھی پلٹو گے تم اپنی زندگی کے صفحات پلٹو گے اور زندگی کا ہر پچھلا ورق اگلے ورق سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ پلٹ جائیں گے. تو ترجمہ ہے کہ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. نفس کو خواہش روکنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. آپ کو بہت چیزیں ستاتی رہیں گی. باتیں کرنا الگ بات ہے، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں. نفس کو خواہش روکنا الگ کام ہے. باتیں کر کے بھی رک جانا، آئے ہائے اس میں تو اور ہی کیا بات ہے. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے. اصل میں کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی جواب دینے والا جانتا ہے. اور پھر ایک دفعہ کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا قیامت تو جب آئے گی تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. تو یہ آیات در حقیقت آپ کو مغفرت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف لے کے جاتی ہیں. دیکھیے اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ رسول کی اطاعت نہ کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ یاد رکھیں آپ اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، اللہ آپ سے کرے گا محبت. آپ کر ہی نہیں سکتے نا، آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو آتی نہیں محبت کرنی خدا سے، کیونکہ خدا نے تو آپ کو صرف رسول سے محبت کرنی سکھائی، اپنے آپ سے کرنی نہیں سکھائی. اس نے کہا تم مجھ سے مت کرنا، میں کروں گا، میں کروں گا تم سے محبت، میں کروں گا نا، میں ہوں نا محبت کرنے کے لیے. تمہیں آتی نہیں مجھے محبت کرنی، میں کروں گا، بس تم اس کی اطاعت کر لو، میں کروں گا تم سے محبت. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.